السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے کا عنوان تھا مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو آپ نے سماعت فرمایا تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ میں بنیادی طور پر جن صحابہ کی عظمت بلند ہے، جو صحابہ اپنے آپ میں اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، تمام صحابہ میں ان صحابہ کی تعداد 4 ہے. انہی کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، انہی صحابہ کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور وہی صحابہ بڑے 4 صحابہ کہلاتے ہیں. ان میں پہلے ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، اور تیسرے عثمان ہیں، اور چوتھے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں نبوت کے اعلان کے بعد مکے کے بسنے والوں کو جب یہ پیغام دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرو، اللہ کو ایک رب مانو، اور مجھے اللہ کا سچا پیغمبر تسلیم کرو، تو ان میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ کے نبی کی بات کو سنتی گئی اور ایمان لاتی گئی. ان میں مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عورتوں میں ایمان لانے والی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور انہی مردوں کی تعداد میں چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے یہ صحابی رسول ہیں جن کا آج عنوان ہے، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام عثمان ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، والد کا نام عفان ہے، اور ان کی ولادت ہجرت سے 47 سال پہلے ہوئی. یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سال مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس سے 47 سال پہلے عثمان غنی نے مکے میں تربیت پائی. 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبد مناف پر پہنچتے پہنچتے حضور پاک علیہ السلام کا سلسلہ نسب چلتا ہے، عبد مناف تک پہنچتا ہے. عثمان غنی کا سلسلہ نسب چلتا ہے، عبد مناف تک پہنچتا ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر پہنچ کر یکجا جمع ہو جاتا ہے. گویا اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جس قبیلہ قریش کے فرد تھے، اور آپ کا گھرانہ جس طرح معزز تھا، مکرم تھا، محترم تھا، اور پورے مکہ المکرمہ میں لائق تکریم و تعظیم تھا، ٹھیک اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جس قبیلے کو سب سے زیادہ حضور کے قبیلے کے بعد عزت دی جاتی تھی، جس قبیلے کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قبیلے کے بعد احترام دیا جاتا تھا، جس قبیلے کو نبی پاک علیہ السلام کے قبیلے کے بعد سمان دیا جاتا تھا، وہ قبیلہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا.
اللہ تعالیٰ نے اپنے کل صحابہ کے لیے قرآن پاک میں ان کی منقبت کو، ان کی حیثیت کو، ان کی شان رفعت کو کچھ اس طرح سے بلند کیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور تو دیکھے گا کبھی ان کو رکوع کی حالت میں وہ اللہ کو منا رہے ہیں، اور کبھی تو دیکھے گا کہ وہ سجدے کی حالت میں اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی ان صفات کو اللہ نے تورات میں بھی بیان کیا ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی ان صفات کو اللہ نے انجیل میں بھی بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ آئے بعد میں ہے، محمد کے صحابی ابو بکر آئے بعد میں ہیں، محمد کے صحابی عمر آئے بعد میں ہیں، محمد کے صحابی عثمان آئے بعد میں ہیں، محمد کے صحابی علی آئے بعد میں ہیں، صحابہ نبی پاک کے واسطے سے آئے بعد میں ہیں، لیکن ان کی منقبت حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ مستقل کتاب تھی یا صحیفے تھے یا اجزاء تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی تمام تر صفات کو، اللہ کے محبوب کے دیوانوں کی تمام صفات کو اللہ نے نبی پاک کی آمد سے پہلے دیگر کتابوں میں حضور پاک علیہ السلام کے ان دیوانوں کی شان رفعت کو دیگر نبیوں کی کتابوں میں بیان کیا، اور اس بات کا ثبوت کے طور پر گویا اللہ نے اعلان کیا، دیکھو میرے محمد کے صحابہ دنیا میں آئیں گے، ان کا انتخاب میں اللہ کروں گا، میرے محمد کے صحابہ دنیا میں آئیں گے، ان کا سلیکشن میں اللہ کروں گا۔ گویا نبی پاک کے آ جانے کے بعد ان کے صحابہ کو ان کے لیے منتخب کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ انہی قدسی نفوس میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں جن کا نام ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جو کچھ کہا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو عثمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، عن طلحة بن عبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہے۔ میرے رفیق جنت میں کون ہے؟ عثمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوان صحابی کا مقام اتنا بلند ہے، اور اس صحابی کی اپنی کچھ خصوصی صفات ایسی ہیں کہ جن صفات کی عظمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود ملاحظہ کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا میرے عثمان کی صفات یہ ہیں، سو اللہ بھی ان صفات کی پاکی اور ان صفات کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی بیان کرتا ہے، اور صحابہ اکرام کی جماعت بھی بیان کرتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے لنگی پہنی ہوئی ہے، تو پوزیشن یہ ہے کہ یہ آپ کی ران مبارک ہے، ایگزامپل یہ آپ کی ران مبارک ہے اور لنگی یہاں ہے، یعنی گھٹنے سے ذرا سا نیچے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، آدمی جب اپنی پنڈلیوں وغیرہ کی مالش کراتا ہے، آج کل جیسے بخار چل رہا تھا تو پنڈلیوں میں بہت درد تھا، تو ڈاکٹر نے تیل دیا تو پنڈلیوں پر آدمی تیل لگاتا ہے، تو یہاں تک اپنے پاجامے کو یا لنگی کو چڑھاتا ہے، گھٹنا نہیں کھلنے دیتا۔ اب سمجھے نا بدرا، یہ سیم پوزیشن نبی پاک علیہ السلام کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی ہے، اور آپ اسی حال میں لیٹے ہیں، حضرت عائشہ آپ کے برابر میں ہیں۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں ابو بکر آپ کے گھر میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی کہا یا نبی اللہ میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جائیے۔
ان کے بعد ایک صحابی ہے، ایک روایت کے مطابق سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا میں بھی حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ بھی آ جائیے۔ اتنے میں باہر سے اطلاع ملی کہ عثمان غنی اندر آنا چاہتے ہیں، عثمان ابن عفان اندر آنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں عثمان ابن عفان دربار رسالت میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ سے کہا تم ذرا پردے میں چلی جاؤ۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان سب چیزوں کا جس بنیاد پر اہتمام فرمایا ہے وہ مستقل ایک پہلو ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم پردے میں چلے جاؤ، ذرا الگ ہو جاؤ، اور یہ بات تو آقا نے پہلے ہی کہہ دی تھی۔ ابو بکر چونکہ والد تھے اس لیے حضرت عائشہ کو پردے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن جیسے ہی عمر آئے آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تم الگ ہو جاؤ۔ حضرت سعد آئے، حضرت عائشہ جا چکی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کو اطلاع دی گئی عثمان غنی دروازے پر ہے، اندر آنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی بیٹھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی لنگی کو صحیح کیا اور پھر عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ صحابہ چلے گئے، ابو بکر آئے تھے چلے گئے، عمر آئے تھے چلے گئے، سعد بن مالک آئے تھے چلے گئے، عثمان غنی آئے تھے چلے گئے۔ حضرت عائشہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے شوہر، ابو بکر آئے، میرے ابا آئے، آپ اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں بیٹھے، جیسے آپ کی لنگی تھی، جیسے آپ کے کپڑے تھے اسی حالت میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ عمر آئے تو آپ نے حالت نہ بدلی، سعد بن مالک آئے تو آپ نے حالت نہ بدلی، عثمان آئے تو حالت بدلنی پڑی۔ آخر بات کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بھلا میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایسے شریف الطبع، ایسے حلیم المزاج، ایسے منکسر المزاج تھے عثمان غنی۔ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی نہ کبھی زنا کیا ہے اور نہ کبھی حرام کھایا ہے اور نہ کبھی میں نے شراب کو ہاتھ لگایا، جبکہ مکہ المکرمہ میں اس کے اپوزٹ پوزیشن یہ تھی کہ جو جتنا بڑا مالدار ہوتا تھا وہ اتنی زیادہ شراب پیتا، وہ اتنی زیادہ باوقار طریقے پر رہتا، اور مکے کی سرزمین پر زیادہ شراب پینا تعظیم کی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود عثمان غنی اتنے مالدار صحابی ہیں، اتنے اعلیٰ درجے پر فائز صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، رسول پاک کے تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے محبوب کے دوہرے داماد ہیں، لیکن ان تمام صفات کے باوجود عثمان غنی کہتے ہیں میں نے نہ اسلام لانے سے پہلے کبھی شراب پی ہے اور اسلام لانے کے بعد تو سوال اٹھتا ہی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا نام ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ ایک جملہ جڑا ہوا ہے عثمان غنی۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو، اور آج کے بھیک منگے مالدار نہیں جو کرنسی بند ہو کے نوٹ لیے گھوم رہے ہیں، ہمیں 100 کا نوٹ دے دو کھلا ہوا، یہ آج کے مالدار نہیں، یہ اس زمانے کے مالدار تھے۔ بچاؤ بچاؤ، دیکھو تھوڑا سا تبصرہ کر دوں، جلتی پہ نمک چھڑک دوں تھوڑا سا، بچاؤ نوٹوں کو، مت دو زکات، رکھو سنبھال کے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ زکات کی ادائیگی نہ کرنے کا وہ وبال جان ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے لیڈران ہوں گے۔ اس کو کیا کہتے ہو؟ وہ آیا نہیں ہے، لایا گیا ہے، وہ بیٹھا نہیں ہے، بٹھایا گیا ہے عقل ٹھکانے کے لگانے کے لیے۔ ساری دنیا چلاتی تھی، ہم نے یہ کئی مرتبہ اعلان کیا بھائی اپنے کاغذات بنواؤ، اپنے ڈاکومنٹس بنواؤ، اکاؤنٹس کھلواؤ۔ اجی ہم تو دیسی مسلمان، پاسپورٹ بنوا لو، اجی حج کو جانا تو ہے نہیں، ابھی بچیوں کی شادی کرنی، اب اکاؤنٹ کس کے مانگو گے؟ اب کس کی خوشامدیں کرو گے؟ اب کہاں پھرو گے؟ اب مستقل خبریں آ رہی ہیں، وہاں اتنے جلا دیے، وہاں اتنے جلا دیے، آگ ہی لگے گی، اب تو کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ تو وہ آج کے مالدار نہیں تھے، عثمان غنی آج کے مالدار نہیں تھے۔ غنی کے معنی مالدار کے ہیں، عثمان ابن عفان ان کا نام ہے، غنی ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ غنی ان کا لقب پڑا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے سے پہلے، یعنی قبل اسلام بھی اور بعد اسلام بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی عثمان ابن عفان کا حال یہ تھا، آپ غریبوں کو کھانا بہت کھلاتے تھے،
آپ بیواؤں اور یتیموں اور ضعیفوں کا تعاون بہت کیا کرتے تھے. آپ کے دسترخوان پر مستقل کئی لوگ ہوتے تھے جو آپ کے یہاں ضعیف اور یتیم کی حیثیت سے کھانا کھاتے. آپ کے پڑوس کا یہ حال تھا. ایک عورت آئی، آپ کا دور خلافت ہے، آپ امیر المومنین ہیں. ایک عورت آئی، عثمان ابن عفان کی کرامت دیکھو. عثمان ابن عفان غریبوں اور یتیموں کو کھانا اتنا کھلاتا ہے، مسکینوں کا تعاون اتنا کرتا ہے کہ دور سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے یہ آدمی کمزور ہے، مسکین ہے، اس کا تعاون ہونا چاہیے. عثمان غنی کا دور خلافت ہے. ایک عورت آئی ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد لگوا دیجئے. عثمان غنی نے اپنے پی اے سے اور آپ کا جو سیکریٹری تھا، آپ کے مال کا جو نگہبان تھا، آپ کے یہاں جو دربان آپ کے مال پر نگرانی کے لیے فائز کیا گیا تھا، آپ نے اپنے اس پی اے سے کہا اس عورت کو بہت سا آٹا دے دیا جائے، اس عورت کو بہت سا ستو دے دیا جائے، اس عورت کو بہت سا گیہوں اور بہت سی کھجوریں دے دی جائیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کو دیکھ کر وہ آدمی بڑے تعجب سے کہنے لگا، یہ عورت دوبارہ آئی، اس نے سامان دے دیا، وہ لے کے چلی گئی. یہ عورت دوبارہ آئی اور اس نے دوبارہ آ کر پھر فرمائش کی کہ مجھ پر حد لگوا دی جائے. یعنی وہ اپنے زنا کا اعلان اس لیے کر رہی ہے تاکہ اس پر حد لگائی جائے. تو اب حضرت عثمان غنی کے پی اے نے، حضرت عثمان غنی کے سیکریٹری نے وہاں سے نکلتے ہوئے اس سے معلوم کیا تم اپنے آپ میں زنا کی بات کیوں کر رہی ہو اور تم حد لگانے کی بات کیوں کر رہی ہو. اس نے کہا میرے گھر میں فاقہ تھا، میرے گھر میں بہت بری حالت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے سوچا میں اپنے آپ پر الزام لگا ڈالوں، زنا کا اقرار کر لوں، عثمان غنی حد لگا دیں گے، مجھے سزا مل جائے گی، میری موت واقع ہو جائے گی، اس بھکمری سے میری جان بچے گی. یہ عثمان غنی کی فراست تھی، ایمانی نظر تھی. انہوں نے دیکھ لیا یہ عورت زانی نہیں ہے، اسے ضرورت ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہے. چنانچہ اپنے خادم سے کہا جاؤ اس کی ضرورت کی تکمیل کر دو. یہ عثمان غنی ہے. اسلام لانے سے پہلے آپ کا حال تھا کہ آپ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، دردمندوں کے ساتھ بے پناہ محبت کا معاملہ کرتے تھے. آج کے راکشسوں کی طرح نہیں، 500 کا نوٹ 400 میں چلائیں گے، 1000 کا نوٹ 800 میں چلائیں گے. یہ کمبخت ظالم سود کھا رہے ہیں، کھلا سود ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، جس نے 1 لقمہ سود کا کھایا، 1 روپیہ سود کا کھایا، 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. کھیل بنایا مسلمانوں نے. دیکھیے آپ، کل ایک لڑکا ہمارے پڑوس کے عالم میں ان کے پاس آیا، کہنے لگا مولانا، ان سے کہا اس نے مفتی صاحب میں نے اپنا 500 کا نوٹ 400 میں چلایا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھوک بہت تیز لگ رہی تھی. جب ناقابل برداشت ہوا تو اس نے مجھ سے کہا، اس نے آفر کیا کہاں لے جاؤ گے؟ ارے جس حکومت کا سر یہ پھرا ہے کہ اس نے نوٹ بند کر دیے ہیں، وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتی ہے جس کے پاس جہاں ہے وہ ختم. تب کیا کرو گے؟ کیا کیا جائے؟ یعنی ان نازک حالات میں جب انسان سسک رہا ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں. 500 کا نوٹ ہے 400 میں چلائیں گے، پورے 500 کا سامان لو، نہیں دینا مت دو، انکار کر دو. لیکن مسلمانوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے. اس میں 2 بڑے گناہ پائے جاتے ہیں. ایک تو 500 کا نوٹ 400 میں چلایا تو یہ سود تھا، دوسرے مسلمان مجبور تھا، اس کے ساتھ تم نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا. 2 مستقل بڑے حرام کام پائے جاتے ہیں. نہیں لینا مت لو، اچھی بات ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے. آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، آپ کو نہیں لینا ہے، مت لیجئے. لیکن اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا کہ بھائی 500 میں، آخر تم کیا 500، اس 500 کو تم بھی 400 میں چلاؤ گے، تم بھی 300 میں چلاؤ گے؟ نہیں، آپ نے تو اس لیے اس کو جمع کیا تاکہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں اس کو ڈال سکیں اور 100 روپے کے نفع کے ساتھ آپ اس کو کیش کرا سکیں. یاد رکھیے اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. وہ جب ایسی چیزوں کو وبا کے طور پر مسلط کر سکتا ہے تو پھر یہ طے ہے کہ وہ ان حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانے پر سزا دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ تو تعاون کرنا چاہیے. کسی کے گھر میں کھانے کی زیادتی ہے، راشن کی زیادتی ہے، یعنی اتنا ہے کہ وہ دے سکتا ہے، وہ دے اپنے پڑوسی کو. وہ خیال کرے اس بات کا کہ اس کا پڑوسی سسک رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ایسا ہوتا، کتنے کارخانے والے
کتنے دوسرے شہروں کے لوگ دلی کی سرزمین پر، کتنے دوسرے شہروں کے لوگ دلی کی سرزمین پر کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، مکانوں میں کام کر رہے ہیں. اب ان کے پاس تو وہی ہے، اور ان کا مالک چنڈال جو ذمہ دار ہے اس نے بھی 500 کا پکڑا دیا. لو، ان بیچاروں کے کھانے کے لالے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ ایسے میں ضرورت تھی ان مالداروں کی، ایسے میں ضرورت تھی ان رؤسا کی، ایسے میں ضرورت تھی ان بڑی فرموں کی کہ یہ عثمان غنی کی پیروی کرتے، اپنے مکانوں کے سامنے دیگیں اترواتے اور ان کارخانوں اور کمزوروں اور مزدوروں کے لیے کھانے کا عمومی انتظام کرتے. لیکن چونکہ چٹا لگایا تھا نا، آ گیا بابا، وہ علاج باندھ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے فون آئے، حضرت کسی مدرسے والے کا اکاؤنٹ دے دو. کیوں؟ پہلے تو بڑی رسید کٹواتے تھے، بڑے گھور کے دیکھتے تھے ہم، امام صاحب کی پتی دیکھے. اب کیا ہوا؟ کسی کو کہا نا بھائی رسید کٹا لو، ذرا سا حالات نہیں. اچھا، کمال کی بات ہے، اس پورے مدعے میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بغیر چھیڑے بات نہیں بن رہی ہے. اس پورے واقعے میں 2 نئے کام ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کی پول کھل رہی ہے، دبائے بیٹھے تھے، ہے ہی نہیں. جب کسی سے پوچھو کاروبار بڑا ٹوٹا ہوا ہے. اچھا، گاڑی لانے میں تو کاروبار نہیں ٹوٹتا، مکان بنوانے میں تو کاروبار نہیں ٹوٹتا، نئے فون لانے میں تو کاروبار نہیں ٹوٹتا. زکات آئے گی تو کاروبار ٹوٹے گا، صدقہ آئے گا تو کاروبار ٹوٹے گا، امداد و خیرات آئے گی تو کاروبار ٹوٹے گا. مدرسے والا دروازے پر آ گیا تو کاروبار ٹوٹے گا. کسی غریب بھائی کا تعاون کرنے میں کاروبار ٹوٹے گا. اس کاروبار کی ٹوٹ کا نتیجہ ہے کہ ان حضرات کی اب پولیں کھل رہی ہیں. اور صرف لوگوں کی نہیں کھل رہی ہیں، لوگوں کی لگائیوں کی بھی پول کھل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مہینہ ہونے سے پہلے محترمہ کہہ دیا کرتی تھی، دیکھنا وہ خرچہ ختم ہو گیا، تمہیں تو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو رہی ہے. اب وہ بڑی محبت سے بات کر رہی ہیں. اجی وہ سنتے ہو؟ ہاں، کیا بات ہو گئی؟ دیکھنا وہ کچھ پیسے تھے 500 کے نوٹ. اچھا، کتنے تھے؟ اب وہ بتا رہا ہے اتنے، اب وہ بتا رہی ہے آگے سے اتنے تھے. تو اب وہ پچھلا پورا ریکارڈ سامنے آ رہا ہے، کتنے کس موقع پر محترمہ نے دبائے ہوئے تھے. اور آپ اس کو کرنسی بدلنے کے عنوان سے نہ دیکھیے، آپ اس کو اس نظریے سے مت دیکھیے کہ نوٹوں کی تبدیلی ہے. اس عنوان سے دیکھو، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تیرے نفس کو چھوٹی بھی اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تیرے اپنے گناہوں کی سزا ہے، چور نہیں ہے یہ. بہرحال ایسے میں چاہیے تھا کہ غریبوں کا تعاون کیا جاتا. کیسے؟ جیسے عثمان غنی نے کیا تھا. کیسا تعاون کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پچھلے 4 دن ہو گئے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کی بات کو سنا اور آپ واپس مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. دعا و لہو زاری میں آپ لگ گئے، اللہ کے سامنے مانگنے میں لگ گئے. اتنے میں عثمان غنی اللہ کے محبوب کے دربار میں تشریف لے آئے اور آپ نے کہا ام المؤمنین، اے میری پیاری ماں، اے میری پیاری ساس، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہے؟ اور آپ حضرات کے چہرے پر یہ افسردگی کیوں چھائی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عثمان غنی سے کہا، عثمان آج 4 دن ہو گئے، نہ اللہ کے محبوب نے کچھ کھایا ہے اور نہ میں نے کچھ کھایا ہے. اہل بیت اور رسول پاک کے گھر والے پچھلے 4 دنوں سے بھوکے ہیں. عثمان غنی گئے اور بہت سا گیہوں لائے، بہت سا آٹا لائے اور بہت سی کھجوریں لائے اور گرم روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لائے اور لا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہدیتاً پیش کیا اور کہا میری پیاری ماں آپ اس کو کھائیے. اور ساتھ یہ بات کہی جب کبھی کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آئے تو اپنے عثمان کو، اس در کے غلام عثمان کو یاد کر لیجئے گا. یہ دے کر کے چلے گئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ کچھ آیا، انتظام ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا جی ہاں یا رسول اللہ، عثمان آئے تھے اور انہوں نے یہ مال ہدیتاً پیش کیا ہے. قسم کل کائنات کے رب کی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے کو لے کر نہیں بیٹھے بلکہ واپس اسی بھوک کے عالم میں مسجد تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور یوں ہاتھ اٹھایا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو. یہ عثمان غنی ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سینکڑوں مواقع ہیں اللہ کے محبوب نے بشارت دی ہے عثمان سے میں راضی ہوں. اے اللہ آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں.
اور صرف اتنا ہی نہیں، عثمان غنی کا کردار بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ چنانچہ روایت میں وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت الرضوان كان عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من أيديهم لأنفسهم۔ یہ حدیث مستقل ایک واقعے پر مشتمل ہے، اور اس حدیث میں مستقل ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ایک خواب دکھائی دیا جس میں آپ نے کچھ خاص چیزیں دیکھی، اس کی تعبیر آپ نے یہ لی کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، کفار اور اسلام، مکے والے اور نبی پاک، ان کے درمیان ایک مستقل بندش ہے۔ وہ لوگ مدینہ نہیں آ سکتے اور یہ لوگ مکہ نہیں جا سکتے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کا مدینہ جتنا آنا آسان تھا، یعنی مکے والے جتنی آسانی سے مدینے آ سکتے تھے، اتنی مشکلات کے ساتھ یہ لوگ مکے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عمرے پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کی جماعت ہے، 1400 صحابہ ہیں، آپ ان کو لے کے چلے عمرے کے ارادے سے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ علیہ السلام نے عثمان غنی کو، وہ چونکہ مکے والوں کی نظر میں پہلے سے محترم تھے اور پہلے سے لائق اکرام تھے، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے عثمان غنی کو بشکل قاصد اور نبی پاک علیہ السلام کے قاصد کی حیثیت سے مکہ المکرمہ بھیجا اور کہا جاؤ عثمان، اور تم جا کر کے یوں کہنا کہ اللہ کے نبی مکہ آنا چاہتے ہیں اور صرف عمرہ کریں گے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ آ رہے ہیں، ادھر مکے والوں کو پہلے سے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے چلے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے۔ ان کو ڈر تھا کہ ہم سے آ کر جنگ نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس بات کے لیے پورے طور پر چاق و چوبندی اختیار کی اور نبی پاک کے مقابلے کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام نے عثمان غنی کو بحیثیت قاصد مکہ المکرمہ بھیجا، وہ گئے اور انہوں نے جا کر کے بات کی۔ آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور آپ کا وہاں قیام تھا کہ اچانک اطلاع ملی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب جیسے یہ اطلاع ملی تو رسول پاک علیہ السلام پورے طور پر غصے سے لبریز ہو گئے اور آپ نے صحابہ سے موت کے لیے بیعت کی۔ صحابہ کے ہاتھ میں حضور کے ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ ہے، اور قرآن نے اس بیعت کا ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سورہ حجرات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک نے موت کے لیے بیعت لی صحابہ سے، اور صحابہ موت کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ عثمان غنی وہاں قاصد کی حیثیت سے گئے ہوئے ہیں، اطلاع مل چکی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ہاتھ تھا، اور یوں صحابہ کے ہاتھ یہ کے بعد دیگرے صحابہ کے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان سے بیعت کر رہے تھے کہ میں تم لوگوں سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ اب مکہ جائیں گے اور وہاں جنگ و جدال ہوگا، قتل و قتال ہوگا، تم لوگ میدان جہاد سے واپس نہیں ہٹو گے اور تم محمد کا ساتھ دو گے۔ صحابہ محمد سے بیعت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک حضور کو عثمان کا خیال آتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنا یہ والا ہاتھ لیا اور یہ والا ہاتھ ان تمام ہاتھوں پر رکھا، اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ ہیں، یہ محمد کا ہاتھ ہے، اور یہ اس بیعت میں شمولیت کے لیے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یعنی سارے لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے لیے بیعت کی ہے، ایک عثمان ہے جس کی طرف سے محمد الرسول اللہ نے بیعت کی۔ یہ عثمان غنی کا مقام ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، ایک نہیں دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، وہ آپ کے نکاح میں آئی، ایک وقت گزارا
اور پھر ان کا انتقال ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بیٹھے ہیں. نبی پاک تشریف لائے اور دنیا جہان کے سسر اور دنیا جہان کے خسروں سنو، اپنے دامادوں کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ کیا کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد عثمان سے کیا ہے. چنانچہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عثمان غنی کو افسردہ دیکھا، مغموم دیکھا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا احساس ستا رہا ہے کہ آپ سے میری رشتہ داری تھی اور وہ رشتہ داری کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آپ کی دامادی کا شرف مجھے حاصل تھا، میں آپ کا داماد تھا، آپ کے گھرانے سے میرا انسلاک تھا، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، مجھے آپ کی دامادی کا شرف حاصل تھا. اب آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہو جانے کے بعد یہ رشتہ منقطع ہو گیا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا پھر بات کیا ہے؟ تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ آؤ میں تمہیں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی دیتا ہوں. پہلے رقیہ آپ کے نکاح میں آئی، انتقال ہوا تو آپ نے ام کلثوم کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا. ام کلثوم کا جب انتقال ہوا، کروڑوں سلام ہو عثمان کی عظمت پر، میرے آقا نے کہا عثمان اگر میری 40 بیٹی ہوتی ایک کے بعد ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیے چلا جاتا. اگر 40 ہوتی تو 40 کی 40 تمہارے نکاح میں دے دیتا. ایک بیٹی کا انتقال ہوتا دوسری دیتا، دوسری کا انتقال ہوتا تیسری دیتا، تیسری کا انتقال ہوتا چوتھی بیٹی میں آپ کو دیتا. 40 بیٹیاں اگر میری ہوتی تو 40 کی 40 میں عثمان کے نکاح میں دیے چلا جاتا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت عثمان سے کہا وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں حضور نے فرمایا اے عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فان ارادوک علی خلقه فلا تخلعه لهم. ترمذی شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ایک مرتبہ حضرت عثمان سے کہا عثمان شاید حق تعالی تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ ایک دن آئے گا اللہ تمہیں خلافت سے نوازے گا، اللہ تمہیں مسلمانوں کی حکمرانی اور امارت سے نوازے گا. حضور پاک نے فرمایا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک، اللہ تمہیں ایک روز خلافت ضرور دیں گے. فإن ارادوک علی خلقه، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر لوگ تجھ سے مطالبہ کریں کہ خلافت سے اتر جاؤ، دستبرداری اختیار کر لو اور خلافت کو چھوڑ دو، تو حضور پاک نے فرمایا ان کی خواہش کی وجہ سے تم خلافت کو مت چھوڑنا اور اس قمیص کو نہ اتارنا، یعنی خلافت کو ترک مت کرنا. اس روایت کی روشنی میں دو بنیادی باتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تیسرا خلیفہ عثمان غنی، جس کے بارے میں کھٹملوں کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ عثمان نے زبردستی خلافت پر قبضہ کیا، حق علی کا تھا. ہم یہ کہتے ہیں اگر حق علی کا تھا نبی پاک کی یہ حدیث کہاں جائے گی؟ عثمان خلافت پر زبردستی متمکن نہیں ہوئے تھے، عثمان کی خلافت کی بشارت پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے دی تھی. اور پھر کھٹملوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ نے خلافت کو چھوڑا کیوں نہیں؟ مسلمانوں میں انتشار کا ماحول تھا، مسلمانوں میں حالات خراب تھے، تو حضور کی یہ حدیث سند ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت نہ چھوڑنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. لوگوں کی خواہشات کے مطابق تم کو خلافت چھوڑنے کی اجازت نہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مقامات کو اللہ پاک نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ میری اور آپ کی چشم تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. آپ نے موافقات عمر میں چند آیات کا ذکر سنا تھا کہ حضرت عمر نے سوچا اللہ پاک نے اس کو قرآن بنا دیا. حضرت عمر نے کہا اللہ نے قرآن بنا دیا. ہاں عثمان غنی کی شان بھی کچھ ایسی ہے کہ عثمان جو عمل کرتا ہے اللہ اس کو قرآن بنا کے زمین پہ محمد کے قلب پر اتار دیتا ہے.
چنانچہ قرآن کی آیت نازل ہوئی من هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، بھلا کیا ایسا شخص یعنی مشرک و ناشکر اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں، جو رات کی تاریکی میں، جو رات کی ساعتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر جب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، ہم نے سنا کہ اس آیت کا مصداق جو شخص تھا وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہے اور خود بھی صراط مستقیم پر ہے، کون ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے سنا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی لکھی جا چکی ہے، پہلے ہم ان کو بھلا لکھ چکے ہیں، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ کون تھا اس آیت کا مصداق؟ صحابی رسول کہتے ہیں اس آیت کا مصداق تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا دوہرا شرف ان کو ملا۔ صدیق اکبر کا زمانہ ہے اور مسلمانوں میں قحط پڑ گیا، جیسے آج قحط پڑا ہے نا کہ لوگوں کے پاس مال تو ہے لیکن وہ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے، یہ قحط سے کم نہیں ہے، اس کو قحط ہی کہیں گے، شکل بدل گئی۔ اس زمانے میں قحط کی شکل کچھ اور تھی، آج کی شکل کچھ اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول صدیق اکبر کے زمانے میں قحط پڑا، لوگوں کے پاس ساز و سامان ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے تقریر فرمائی اور مسلمانوں سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صدیق اکبر کی پیروی میں، صدیق اکبر کی سنت کی اتباع میں، صدیق اکبر کی ادا کی زندہ کرنے میں آپ سے کہتا ہوں حالات نامساعد ضرور ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ضرور بالضرور حالات کو کھول دے گا۔ صدیق اکبر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، شام تک اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کسی نے جا کر کے حضرت ابو بکر کو اطلاع دی عثمان غنی کا ملک شام سے مال آیا ہے، 1000 اونٹوں پر آیا ہے۔ سارے تاجروں کو پتا چلا، مدینہ منورہ کے سارے تاجر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے تمہارے پاس مال آیا ہے، تمہارے پاس غلہ آیا ہے، تم ایک کام کرو اس غلے کو ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو۔ عثمان غنی نے کہا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا ہم ہر درہم پر تمہیں 1 درہم زیادہ دیں گے۔ بات کی ڈیل ہوتے ہوتے 14 تک پہنچی، 15 تک پہنچی، انہوں نے کہا ہم 1 کلو غلے کے بدلے میں تمہیں 15 درہم زائد دیں گے۔ مدینے کے تاجر کہنے لگے تم یہ غلہ ہمیں بیچ ڈالو، 1000 اونٹوں پر آیا تھا، ذرا چشمے تصور سے سوچو اس غلے کی تعداد کتنی ہوگی۔ عثمان غنی نے جب یہ حال دیکھا کہ تاجر اپنی مارکیٹ بڑھا رہے ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، جیسے آج کچھ ظالم 500 کا نوٹ 400 میں بدل رہے ہیں، 1000 کا نوٹ 800 میں بدل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، عثمان غنی نے تعلیم دی اے لوگوں سنو، میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا صحابی ہوں، میں محمد کا دیوانہ ہوں، مسلمانوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ محمد کے غلام نے عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ لوگ پیسے پر پیسہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ لوگ تاجر ہیں، خرید ڈالیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو بیچیں گے۔ چنانچہ عثمان غنی نے فیصلہ کیا میں یہ 1000 اونٹوں پر لایا گیا سارا کا سارا غلہ مدینے کے مسکینوں کو، مدینے کے یتیموں کو، مدینے کی بیواؤں کو، مدینے کے ضعیفوں کو صدقہ و خیرات میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ عثمان غنی ہے، اس لیے ان کا لقب پڑا غنی۔ یہ غنی تھے، یہ مالدار تھے، یہ سخی تھے، ان کی سخاوت کا چرچا اس لیے تھا اس لیے کہ یہ صحیح معنی میں مالدار تھے۔ الغرض 1000 اونٹوں پر لایا گیا صدقہ غلہ، مسلمانوں کی مجبوری کو دیکھ کر ان کے درمیان صدقہ کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار صحابی، 1 نہیں 2 نہیں کتنے واقعات۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں ایک چشمہ تھا، بنو غفار کے ایک آدمی کا، وہ
اس چشمے کو 14 چھٹاک غلے کے بدلے میں بیچتا تھا، پانی اس کا دیتا تھا 14 چھٹاک غلے میں۔ اللہ کے محبوب ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا تم یہ غلہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، میں جنت کے چشمے کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری روزی روٹی اور گزران کا سبب یہی ہے، اس لیے میں یہ نہیں دے سکتا۔ عثمان غنی کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے رسول پاک کے دربار میں اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اس چشمے کو خریدتا ہوں، مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، کیا میرے لیے بھی اس جنت کے چشمے کا وعدہ ہے؟ حضور نے فرمایا مرحبا عثمان، جاؤ خریدو اور میں محمد ضمانت دیتا ہوں جنت میں تمہیں پانی کا ایک چشمہ دلواؤں گا۔ یہ صحابی رسول ہے، کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی سے کہو اپنے بچے کا نام عثمان رکھو، کچھ نیا بتاؤ، تو نیا بتاؤ۔ میرا نیا نام سنا آپ لوگوں نے؟ میں نیا بتایا کرتا ہوں ایک نام سے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ نیا نام، ارے صحابی رسول کا نام نیا نہیں، اس ہستی کا نام نیا نہیں کہ جس ہستی کو اللہ کے محبوب نے اخیر وقت میں بشارت سنائی، عثمان گھبراؤ مت، ڈٹے رہنا، تم ہمارے ساتھ افطار کرنے والے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کی حکومت اور آپ کی امارت کے خلاف کچھ کمینے اٹھے جو عبداللہ ابن سبا کی اولاد تھے اور وہ پیچھے سے یہودی نسل سے تھے، اور عمر کی شہادت کے بعد انہوں نے کھٹملوں کی جماعت کا رخ لے لیا تھا۔ گویا وہ یہی کھٹمل تھے جو آج سینہ کوبی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و منقبت کا شیدائی بتاتے ہیں۔ انہی ظالموں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دیوان صحابی کے غلام تھے، ان کا نام تھا ابو سہلہ۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا رضی اللہ عنہ کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا، 40 دن تک قید رکھا گیا اور عثمان غنی کے لیے پانی کا، کھانے کا اور سارے انتظامات کو بند کر دیا گیا۔ عثمان غنی گھر میں محصور ہے، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ یہ ابو سہلہ عثمان غنی کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آپ اگر اجازت دیں تو یہ جو باغی ٹولہ ہے اس کے خلاف مزاحمت کی جائے، یہ جو باغی ٹولہ ہے اس کے خلاف لڑائی کی جائے۔ عثمان غنی نے کہا نہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور وصیت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی، نبی پاک نے کہا تھا تم باغیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ کر کے ان سے جنگ و جدال مت کرنا، صبر کرنا، سو میں نبی سے کیے گئے وعدے پر عمل کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے آپ کی شہادت کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک نے اپنے خطاب میں ایک دن فرمایا، ایک عظیم فتنے کا ذکر کیا۔ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں اور آپ نے فرمایا عثمان غنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس سنگین فتنے کے زمانے میں مظلومیت کے ساتھ شہید ہونے والا جو شخص ہوگا وہ میرا صحابی، میرا داماد یہ عثمان ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، میں صبح کے وقت ان کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے اپنی ایک سپریٹ کھڑکی کی طرف آنے کا اشارہ فرمایا کہ تم اس طرف سے آ جا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں ادھر سے گیا اور میں نے جا کر کے کہا کہ آپ باغیوں کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے، آپ اتنے دن سے پیاسے ہیں، پانی کا انتظام کروں؟ کروڑوں سلام ہو عثمان کی عظمت کو۔ عبداللہ ابن سلام سے عثمان غنی کہتے ہیں رات اللہ کے محبوب خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا عثمان کیا ان لوگوں نے تمہیں محصور کر لیا ہے؟
یعنی قید کر لیا ہے؟ عثمان کہتے ہیں جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان پہلا کام تو یہ ہے لو پانی پیو۔ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے پانی پلایا ہے، ساری پیاس ختم ہو گئی ہے۔ اور اگلی بات کہتے ہیں کہ پھر حضور نے میرے سامنے یہ آفر رکھا، عثمان اگر چاہو تو افطار کر لو اور ان ظالموں سے مقابلہ کر لو، اور اگر چاہو تو چلے آؤ ہمارے دسترخوان پہ افطار کر لو۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اسی دن ظالموں نے محاصرہ کیا اور عثمان غنی کو شہید کر ڈالا۔ اس صحابی رسول کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کے لیے پانی کے جہاز بنانے کے باقاعدہ کارخانے قائم کیے گئے، مسجدوں کے مؤذنین کے لیے تنخواہوں کا انتظام کیا گیا۔ اسی صحابی رسول کے زمانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں اور ضعفاء اور مساکین کے لیے وہ تمام کے تمام سہولت کے انتظامات کیے گئے جن کا تصور بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ غریبوں کے لیے کنووں کے پانی کے لیے کنویں کھدوائے گئے، اور جو پہلے سے کنویں موجود تھے ان تمام کنووں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا۔ مدینہ منورہ کی حد بندی کی گئی، مدینہ منورہ کی چار دیواری تعمیر کی گئی اور اتنی اونچی اور اتنی معیاری بنائی گئی تاکہ کبھی سیلاب آئے تو مدینہ منورہ میں پانی داخل نہ ہو سکے۔ مسجد نبوی کی تعمیر عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی، اور سب سے بنیادی کارنامہ عثمان غنی کا یہ ہے تمام تر صفات کے باوجود کہ یہ قرآن جو میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن الگ الگ تھا، آدھا کسی صحابی کے پاس، آدھا کسی صحابی کے پاس، کچھ یہاں لکھا ہے کچھ یہاں لکھا ہے۔ عثمان کو فکر ہوئی صحابہ، قرہ صحابہ، قرآن کے قاری صحابہ، قرآن کے حفاظ صحابہ، حافظ قرآن صحابہ ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں۔ عثمان غنی کو فکر ہوا صحابہ کی حفاظ جماعت کو، صحابہ کی قاری جماعت کو، صحابہ کی محدث جماعت کو، صحابہ کی مفسر جماعت کو یکجا بٹھایا، مشورہ کیا اور سارے قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک ترتیب کے ساتھ جمع کرایا۔ کس نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس لیے بھائی عثمان غنی اور تمام تر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منقبت اور ان کی شخصیت کو میں اور آپ اپنے پیش نظر رکھیں، حیات الصحابہ کا مطالعہ کیا کریں، اردو، ہندی، انگلش اور کتنی زبانوں میں ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے، صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر چلیں گے تو منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ہمارا واسطہ کھٹملوں سے بالکل نہیں ہے۔ ہم اگر کسی ایک صحابی کی تضعیف، تضلیل، تکفیر کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ ایمان چھین لے گا۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں عزم کیجئے اپنی اولادوں کے نام عثمان رکھیں گے، اپنے بچوں کو عثمان غنی کے کردار سے واقف کرائیں گے، اور خود عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو پڑھ کر سمجھ کر ان کے کردار کے آئینے میں زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اسی کو کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، کئی بار میرے نبی نے کہا ہے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا ہے، کئی بار میرے نبی نے کہا ہے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا ہے، خدا کی وہ توحید کو مانتا تھا، وہ بچپن ہی سے راز یہ جانتا تھا، نہ میں پی ہے اس نے نہ ساغر اٹھایا، نہ دیکھا نہ ہاتھ اس کو لگایا، وہ عشرہ مبشرہ کی صف میں کھڑا ہے، رسالت کی وہ ساری جنگیں لڑا ہے، وہ جب دیکھتا تھا نگاہیں اٹھا کر، فرشتے جبیں چومتے تھے اس کے آ کر، فرشتے ادب سے
قدم چومتے تھے، فرشتے ادب سے قدم چومتے تھے، جدھر دیکھتا وہ ادھر گھومتے تھے۔ چھپا تھا نظر میں حیا کا سمندر، چھپا تھا نظر میں حیا کا سمندر، کہ جیسے ہو خوشبو کسی گل کے اندر۔ چھپا تھا نظر میں حیا کا سمندر، کہ جیسے ہو خوشبو کسی گل کے اندر۔ ملا اس کو اعزاز دو ہجرتوں کا، انہوں نے دو ہجرتیں کی، ایک مقام حبشہ کی طرف، ایک مدینہ منورہ کی طرف۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے ملا اس کو اعزاز دو ہجرتوں کا، ملا اس کو اعزاز دو ہجرتوں کا، وہ شوہر محمد کی دو بیٹیوں کا، وہ شوہر محمد کی دو بیٹیوں کا۔ کئی بار میرے نبی نے کہا ہے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا ہے، نبوت کے اہداف حاصل کیے ہیں، غریبوں کے بوسیدہ دامن سیے ہیں، یتیموں ضعیفوں کو کھانا کھلایا، مساجد کو طاقت کا مرکز بنایا، محبت سے ملتا وہ چھوٹے بڑوں سے، لیا حق غریبوں کا طاقتوروں سے۔ جو بھٹکے تھے لوگ ان کو راہوں پر لگایا، جو بھٹکے تھے لوگ ان کو راہ پر لگایا، ہدایت کی راہوں پر ان کو چلایا۔ کئی بار میرے نبی نے کہا ہے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی اور ان کی غلامی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کو دے لیجیے، تم لے جاؤ ان کو۔